أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ استصعدون جب تم چڑھے ہی جا رہے تھے، ولا تلوون اور نہ مڑ کر دیکھ رہے تھے، علی احد کسی کی طرف بھی، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم پس پہنچا تمہیں، غمم بغم غم پر غم، لکی لا تحزنوا تاکہ نہ تم غم کھاؤ، علی ما فاتکم اس پہ جو تم سے فوت ہو جائے، ولا ما اصابکم اور نہ اس پہ جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، واللہ اور اللہ تعالی خبیر بما تعملون خبر رکھنے والے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ ثم انزل پھر اتارا اس نے تم پر من بعد الغم غم کے بعد امنتن اطمینان، امن کی کیفیت، نعاسن جو اونگ تھی، یغشا طائفۃ منکم جو ڈھانپ رہی تھی ایک گروہ کو تم میں سے، وطائفۃ اور دوسرا گروہ قد اہمتہم تحقیق انہیں پریشان کر رکھا تھا، انفسہم ان کی اپنی جان کی فکر نے، یظنون باللہ وہ خیالات کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق قسم کے، ظن الجاہلیہ جیسے خیال جاہلیت کے، یقولون کہہ رہے تھے حل لنا من الامر کیا ہے ہمارے لیے، من الامر اس معاملے میں، من شیء کوئی بھی اختیار، قل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ بے شک معاملہ اس کا اختیار کلہ للہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، یخفون وہ چھپائے رکھا ہے انہوں نے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما وہ کچھ کہ لا یبدون لک جو نہیں ظاہر کرتے آپ کے لیے، یقولون کہتے ہیں لو کان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے، من الامر شیء اس معاملے میں کوئی اختیار کچھ بھی، ما قتلنا ہاہنا تو نہ مارے جاتے قتل کیے جاتے ہم یہاں، قل کہہ دیجئے لو کنتم اگر ہوتے تم فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین البتہ نکل آتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل کہ لکھا جا چکا جن پر قتل ہونا، الی مزاجہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ آزمائے
ما فی صدورکم، اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص، اور تاکہ اللہ خالص کر دے ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی علیم بذات الصدور، جاننے والے ہیں جو کچھ بھی سینوں میں چھپا ہے۔ غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے، جب مسلمانوں کے پاؤں کفار کے دونوں طرف سے حملے کے بعد اکھڑے اور میدان سے بکھر گئے، کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی کس طرف، اور کچھ حضرات پہاڑ پہ چڑھنے لگے، پہاڑ احد کی طرف، چونکہ افراتفری مچ چکی تھی اور اسلامی فوج کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، اور جب یہ حال ہو تو پھر ہر آدمی اپنی جان کی فکر میں ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ تو یہی حالت تھی اسلامی فوج کی، اور یہ جو لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھے جا رہے تھے، پیچھے سے آوازیں بھی دی جا رہی تھیں، لیکن انہیں ان آوازوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہ تھی۔ اس قدر ایک پریشانی تھی، اور اس پریشانی کو خوب بڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے۔ اس نے بد دل کیا اور قدم اکھاڑے، تو اس کا بیان ہے، اس تو سعیدون، جب تم چڑھے ہی جا رہے تھے پہاڑ پہ، اور ولا تلوون علی احد، اور نہیں مڑ کر دیکھ رہے تھے تم کسی کی طرف بھی، پیچھے مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہے تھے، والرسول یدعوکم، اور اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، تمہاری پچھلی صفوں سے تمہیں آوازیں دیے جا رہے تھے، بلا رہے تھے کہ او ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، میدان چھوڑ گئے تم ایمان کے ہوتے ہوئے، لیکن ان کے حالات بدلے ہوئے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور یہ جو پریشانی آئی، غم اٹھانا پڑا، اپنے جسموں کو زخم لگے، بھائیوں کو زخم لگے، ان کی شہادتیں، یہ غم پہ غم تھا، اپنے زخمی ہونے، دوسروں کے زخمی اور شہید ہونے، اور پھر مال غنیمت ہاتھ میں آیا ہوا ہاتھوں سے نکل گیا، تو یہ غم پہ غم، فَأَصَابَكُمْ، پھر پہنچایا تمہیں اللہ نے، غمًا بغم، غم پر غم۔ اور بعض نے اس کے تفسیر میں یہ لکھا کہ غمًا بغم، غم بدلے غم کے، غم بسبب غم کے، یعنی جو تم نے اللہ کے نبی کو غم پہنچایا اس درے کو چھوڑ کر، اس غلطی کی وجہ سے اللہ کے نبی بھی زخمی ہوئے اور انہیں بھی زخم آئے اور انہیں تکلیف اٹھانا پڑی، جیسے پہلے بیان ہوا عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سامنے جو سیدھے سامنے دو دانت نیچے والے، ان کے دائیں طرف والا دانت وہ آپ کا شہید ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور ابن قمیصہ نے، ابن قمیہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار کا وار کیا اور خود آپ نے پہنا ہوا تھا، تو اس کے ٹوٹ جانے سے آپ کے چہرے میں، جبڑے میں اس خود کی کڑیاں گھس گئیں، تو حضور کو بھی شدید زخم آئے اور بے ہوش ہو کر آپ زمین پہ گرے۔ تو جو حضور کو غم پہنچا تمہاری وجہ سے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں بھی غم پہنچایا کہ پھر تمہیں بھی زخم لگے، تو یہ دوسری تفسیر ہے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، پھر پہنچایا تمہیں اللہ نے غم بدلے غم کے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا۔ یہ فرمایا کہ حکمتیں تھیں اللہ کی اس میں، ایک تو تمہارا حضور کا حکم اس کے خلاف کرنا، اس کی وجہ سے یہ حالات بدلے، اور پھر اللہ کو یہ منظور ہوا کہ تمہیں یہ اس موقع پر تکلیف آئے اور تمہیں اس موقع پر دکھ پہنچے کہ اگلی زندگی میں تمہیں ان معاملات میں اور ایسی چیزوں میں سے سبق مل جائے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ آئندہ تم غم نہ کرو اس چیز پر، ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، جیسے یہ مال غنیمت ہاتھوں سے نکل گیا، ہاتھوں میں آیا ہوا، قبضے میں آیا ہوا ہاتھ سے نکل گیا، تو اس پہ تمہیں کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، یہ آنی جانی چیزیں ہیں، یہ مقدر کے ساتھ چیزوں کا تعلق ہے، نصیب کے ساتھ، تو جو مال تمہارے ہاتھوں نکلا وہ تمہارا تھا ہی نہیں،
اس لیے تمہیں آئندہ یہ سبق مل جائے کہ جو چیز انسان کے ہاتھ میں آ کر نکل جائے تو وہ سمجھے کہ یہ میری نہیں تھی. اور آج اگر انسان اس چیز کو ملحوظ رکھے تو آج کی پریشانیاں ختم ہو جائیں. آج جو دولت کی دوڑ اور پیسے کی دوڑ لگی ہے، ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے، اور جو اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ جی میرا یہ بھائی ہے، میرا یہ چچا ہے، یہ پڑوسی ہے، اتنا آگے نہیں، میں پیچھے رہ گیا. تو جو نہیں ملا آپ کو یا مل کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس پہ غم نہ کھاؤ، وہ تمہارا تھا ہی نہیں. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ تم غم کھاؤ اس پہ جو تمہیں کوئی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، غم پہنچے، یا جیسے زخم یہاں پہ لگے یا جو ساتھی شہید ہو گئے تو اس پہ بھی غم نہ کھائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی حالات بننے تھے. اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والے اس کی جو کچھ تم کر رہے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، تو پھر یہ افراتفری جب بنی لوگ بکھرے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ ڈٹے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار، اور ساتھ پھر آوازیں دی صحابہ نے، بھئی کدھر ہو اللہ کے نبی زندہ ہیں. تمہیں غلط خبر ملی کہ حضور شہید ہو گئے. تو جب یہ صحابہ کو پتا چلا کہ حضور زندہ احد کے میدان میں موجود ہیں، پھر بھاگے واپس آئے اور حضور کے گرد جمع ہوئے. اب چونکہ کافر میدان چھوڑ کے چلے جا چکے تھے اور یہ سب زخموں سے چور تھے اور دن بھر کی تھکان نے توڑ دیا تھا، اور پھر پریشانی، زخم اور ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی، تو اس سے بہت زیادہ دل ٹوٹے ہوئے تھے. تو اللہ نے اس غم کو اطمینان کی شکل دی. ثم انزل، پھر اللہ نے اتارا، علیکم تم پہ، من بعد الغم، اس غم اور پریشانی کے بعد، امنتن، امن یعنی اطمینان کی کیفیت اللہ نے اتاری. اور وہ کیا صورت تھی؟ نعاسا، اللہ نے اونگ تمہارے اوپر مسلط کی، اونگ سب پہ طاری ہو گئی. یغشا طائفۃ منکم، جس اونگ نے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو تم میں سے، یعنی جو میدان میں موجود تھے اہل ایمان سب پہ اونگ طاری ہو گئی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ جو اونگ اللہ کی طرف سے مسلط ہوئی، طاری ہوئی، اس میں میری کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں تلوار اور ایسے چھوٹ جاتی، پھر میں اٹھاتا پھر چھوٹ جاتی. کئی بار ایسا ہوا کہ میں کھڑا تھا، شاید وہ پہرا دے رہے ہوں یا کوئی ایسی، تو کھڑا اور مجھے اونگ آتی تو ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر جاتی تھی. تو اس طرح اللہ نے سارے لشکر پہ اونگ مسلط کر دی. اس اونگ نے دلوں کو اطمینان دیا اور جو تھکان تھی اس میں کمی واقع ہوئی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور تسلی کی صورت پیدا کی. وطائفتن، اور دوسرا گروہ یعنی منافقین کا، جو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے پہلے ہی جنگ سے. جیسے پہلے میں نے اس کے 1000 کا لشکر مدینہ سے نکلا اور احد میں پہنچ کر 300 منافق تھے وہ بھاگ گئے، ان کا بیان ہے. اور وطائفتن، اور دوسرا گروہ، قد اہمتم، تحقیق انہیں پریشان کر رکھا تھا، انفسهم، ان کی اپنی جانوں کی فکر نے، یعنی انہیں اپنی جانوں کے لالے گھر میں بیٹھ کے پڑے ہوئے تھے. جب خبر سنی نا کہ احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، کافر وہ غالب آگے، تو گھروں میں کانپ رہے تھے یہ منافق. ان کو اپنی جانوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے لالے پڑے. یظنون باللہ غیر الحق، گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں گمان خیال کرنے لگے، غیر الحق، غلط قسم کے. ظن الجاہلیہ، جو گمان جاہلیت کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کدھر گئی، اللہ نے کیوں نہیں مدد کی، ہم تو نماز روزہ کرنے والے، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو کافر ہم حق پر تھے وہ ناحق تھے، وہ غالب کیسے آگے، ہم کیسے مغلوب. اور اہل ایمان کو کہتے اگر ہم حق پر ہوتے تو ہمیں شکست کیوں ہوتی. ایسے غلط خیالات. یقولون، کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے ہے کوئی اس معاملے میں کوئی اختیار.
یعنی ہماری بات نہیں مانی گئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ طاقت کا توازن صحیح نہیں ہے اس لیے جنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے سے باہر ہو کر ان لوگوں نے جنگ چھیڑ لی۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے بے شک سارا معاملہ، اس کا پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون فی انفسہم، یہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں، ما وہ بہت کچھ، لا یبدون لک، جس کو ظاہر نہیں کر رہے آپ کے سامنے، یعنی ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں بہت سا بغض چھپا ہوا ہے، یہ تو کچھ باتیں جو زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ رہے تھے، یقولون کہہ رہے تھے، لو کان لنا، اگر ہوتا ہمارے لیے کوئی اختیار، من الامر شیء، اس معاملے میں کوئی کچھ بھی، یعنی اگر ہماری بات مانی جاتی تو ما قتلنا ہاہنا، ہم نہ قتل کیے جاتے یہاں احد میں۔ یعنی ہمارے ساتھی، خود کو یہ منافق مسلمانوں کا ساتھی بتا رہے تھے، جبکہ ساتھی تو تھے نہیں، اندر سے کافر تھے۔ تو کہنے لگے کہ اگر اس وقت بات ہماری مان لی جاتی، سارے مدینہ واپس لوٹ آتے تو ما قتلنا ہونا، یہ اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ظالموں، یہ ایسا معاملہ نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ دن ہے، اس میں جو ہے نا وہ بدلتے رہتے ہیں حالات۔ باقی رہا معاملہ موت کا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ نہ قتل ہوتے، اتنی شہادتیں نہ ہوتی، فرمایا قل، انہیں کہہ دیں، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ٹھہرے رہتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین، البتہ نکل آتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن پہ لکھا جا چکا تھا قتل ہونا، مارا جانا، شہید ہونا، الی مضاجعہم، یہ لوگ ان کو تقدیر کھینچ کر اپنی قتل گاہ تک لے آتے، اور یہ جو شہید ہوئے ہیں ان کو تقدیر یہاں پہ لے کے آئے۔ تو اگر دوسری آیت میں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ تو موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے مل جائے گی۔ موت کا وقت ہو اور موت کی جگہ جو اللہ نے مقرر کی ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک شخص کی دو چیزیں طے ہیں، وقت موت کا اور جگہ موت کی، اس سے کوئی انسان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری یہ بات غلط ہے کہ ہماری بات مانی جاتی تو یہ لوگ یہاں قتل نہ ہوتے۔ فرمایا ان کی موت یہاں تھی، انہوں نے شہادت کا درجہ پانا تھا، اس لیے وہ موت انہیں کھینچ کے احد میں لے آئی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس غزوے میں ان حالات میں بہت سی حکمتیں تھیں، ان میں یہ بھی تھی تاکہ اللہ آزمائے، جانچے، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہے، تمہارے اندر اللہ دیکھ لے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، یہ بھی اللہ نے ظاہر کرنا تھا۔ تو جو میدان میں ڈٹے رہے ظاہر اللہ نے کر دیا، یہ مخلص ہیں، جو بھاگ گئے گھروں میں ظاہر ہو گیا یہ منافق ہیں۔ وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ خالص کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی پکا مومن کون ہے اور کھوٹا مومن کون ہے، یہ اللہ واضح کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ حالات تکلیف کے بنے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں سینوں کے بھید اور سینوں کے راز۔ تو اس سے یہ باتیں، حکمتیں جو احد کے ان حالات کی ہیں، تو ان میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس تکلیف کا سبب ان حضرات کا درہ چھوڑنا بنا، لیکن ٹوٹلی مکمل طور پر ہم پورے حالات کا ذمہ دار ان حضرات کی غلطی کو نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ یہاں قرآن کریم اس کی اور بھی حکمتیں بیان کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سبب جتنے بھی اللہ نے بنانے تھے ان حالات کو بنانے کے لیے، ان میں اہم سبب وہ درے کے لوگوں کا وہاں سے اتر آنا تھا، لیکن یہ نہیں کہ انہی کی وجہ سے یہ سارے حالات بنے، یہ حالات اللہ کی مشیت میں تھے کہ اللہ نے ایسے حالات تکلیف کے بنانے تھے، اور
اور اس میں یہ حکمتیں تھیں، کھرے کھوٹے کو ظاہر کرنا، منافق اور مخلص کو ظاہر کرنا، اور اسی طرح کچھ اہل ایمان کو شہادت کے رتبے پہ فائز کرنا، اور باقیوں کو زخم دے کر انہیں اگلی آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا، ان میں استقامت کی صورتیں پیدا کرنا۔ یہ بہت سی حکمتیں اللہ، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جاننے والے ہیں جو کچھ بھی سینوں میں بھید انسانوں میں راز ہوتا ہے، اور اللہ نے سب کچھ ظاہر کیا۔ یہ خالص ہیں، یہ خالص نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے اس میں حکمتیں رکھی۔